حالیہ جمعہ کے روز انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جھڑپیں ہوئی، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات اور خراب ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی اور DGISPR آئے اور انہوں نے کانفرنس کی اور انہوں نے انڈیا کی ساری پول کھول کر رکھ دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پر کتنا حملوں کا خطرہ ہے، خاص طور پر سی پیک کو، کیونکہ انڈیا ہمیشہ سے سی پیک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اس پر چائنا نے انڈیا کو یہ بات واضح کی ہے کہ ہمارے پروجیکٹ سی پیک کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چائنا کی انڈیا کو دھمکی دینے کی وجہ یہ بھی ہے کہ چائنا کا پروجیکٹ سی پیک کی واحد وہ پروجیکٹ ہے جو سب سے زیادہ کامیاب ہے، اس لیے چائنا اس پر کسی طرح کا بھی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں شریار اور آپ دیکھ رہے ہیں SA آفیشیل۔ چائنا نے کھلے اور صاف الفاظ کے ساتھ انڈیا کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہمارے منصوبے سی پیک کو پاکستان اور بھارت کی آپسی لڑائی میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتائج بہت ہی برے ہوں گے جنہیں بھارت برداشت نہیں کر پائے گا۔ اس وقت بھارت جو ہے وہ اپنی مکمل تیاری کر چکا ہے، چائنا سے بھارت کسی صورت نہیں لڑ سکتا۔ بھارت کہہ رہا ہے کہ چین ڈس انگیجمنٹ پر راضی ہو گیا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بے شک چین اس وقت ڈس انگیجمنٹ پر راضی ہے، لیکن چین نے پیچھے ہٹنے کے لیے ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ چین کہتا ہے کہ ہم پیچھے تو ہٹیں گے لیکن علاقے نہیں چھوڑیں گے جن پر چین نے قبضہ کیا ہے۔ بھارت یہاں پر ہر طرح سے راضی ہے۔ بھارت کہتا ہے کہ بے شک علاقے ہمارے چلے جائیں، بس ڈس انگیجمنٹ ہو جائے۔ بھارت ایسا اس لیے کہہ رہا ہے کہ ان کے فوجی وہاں پر لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، وہ چھٹیاں مانگ رہے ہیں۔ بھارتی فوجی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہماری یہاں سے جان چھڑاؤ۔ وہاں کا ٹمپریچر اس وقت -29 ڈگری تک چلا گیا ہے۔ بھارتی فوجی ڈی مورال ہو چکے ہیں۔ ایسے میں ان کے سامنے چائنا کے فوجیوں کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ ان کے پاس پہننے کو گرم کپڑے ہیں، گرم کھانا، رہنے کو شیلٹرز، ہلکے وزن کے ہتھیار جن کو وہ آرام سے یہاں سے وہاں لے جا سکتے ہیں۔ یعنی کہ چائنا کے پاس ضرورت کی ہر چیز موجود ہے، اور بھارتی فوجی اس چیز کو دیکھ کر مکمل ڈی مورال ہو چکے ہیں، کیونکہ بھارت کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جو کچھ ہے وہ بہت کم تعداد میں ہے۔ بھارتی فوجی وہاں سے جان چھڑا کر جانا چاہتے ہیں، اس لیے بھارت ہر صورت میں ڈس انگیجمنٹ چاہتا ہے۔ لیکن اگر بھارت ایسا کرتا ہے، علاقے چین کو سرنڈر کرتا ہے، تو بھارت دنیا میں بدنام ہو جائے گا اور اسے اپنے میڈیا کو جواب دینا پڑے گا۔ ایسے میں بھارت کر کیا رہا ہے؟ وہ اپنے میڈیا کو بات کرنے کے لیے دوسرا فرنٹ دے رہا ہے، یعنی کہ وہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی۔ جیسا کہ جمعے کے روز بھارت نے ناکام کوشش کی اور اسے پاک آرمی کی طرف سے منہ توڑ جواب ملا۔ اب ایسا کرنے سے بھارت کو فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو ان کے میڈیا کی توجہ LAC سے ہٹ کے LOC پر ہو جائے گی، اور دوسرا بھارتی میڈیا کو پاکستان پر بات کرنے کا موقع مل جائے گا اور LOC سے خبریں ملتی رہیں گی۔ اب چین کو اس بات کا اندیشہ ہو چلا ہے کہ بھارت اپنی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اس لیے چین نے بھارت کو واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ چین کے پروجیکٹ سی پیک کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اگر پہنچا تو آنے والے نتیجے کا ذمہ دار بھارت خود ہوگا۔ اب اگر انڈیا سی پیک کو نقصان پہنچاتا ہے تو چین کے پاس دو آپشنز ہیں جن کو وہ انڈیا کے خلاف استعمال کرے گا۔ پہلا، وہ خالصتان کی تحریکوں کو زندہ کریں گے اور جو انڈیا کے خلاف ہے اس کو سپورٹ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ وہ بھارت کی چکن نیک کو کاٹ دیں گے۔ چکن نیک کیا ہے؟ یہ بھارت کی 7 ریاستیں ہیں۔ اس چکن نیک پر چین کی بڑے عرصے سے نظر ہے۔ اگر چین اس چکن نیک کو کاٹ دے تو بھارت کی 7 ریاستیں الگ ہو جائیں گی۔ یہ بھارت کی وہ کمزوری ہے جسے بھارت آج تک دور نہیں کر پایا۔ چین آلریڈی اس کو کاٹنے پر کام کر رہا ہے۔ تبت سے نکلنے والا سب سے بڑا دریا اروناچل پردیش میں جاتا ہے۔ چین اس پر ڈیم بنا رہا ہے۔ انڈیا کی یہ جو 7 ریاستیں ہیں، ان کا سارا دار و مدار اس دریا کے پانی پر ہے۔ اگر چین اس دریا پر ڈیم بنا لیتا ہے تو چین اس کا سارا پانی ذخیرہ کر لے گا، جس کی وجہ سے ان 7 ریاستوں کا پانی رک جائے گا۔ جب وہاں تک پانی نہیں پہنچے گا تو وہاں کے لوگ مجبور ہو جائیں گے اور چائنا کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گے، اور پھر چائنا جو چاہے گا منوائے گا۔ انڈیا کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بھارت نے جمعہ کے روز جو حرکت کی اس سے بھارت نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں، مگر بھارت نے غلط ٹائم پر پاکستان سے پنگا لیا ہے، کیونکہ امریکہ اس وقت اپنے انٹرنل معاملات میں الجھا ہوا ہے۔ ٹرمپ جانا نہیں چاہتا اور بائیڈن آنا چاہتا ہے۔ امریکہ میں ایک خانہ جنگی کا سا ماحول بنا ہوا ہے۔ ان کے لوگوں نے بھاری مقدار میں اسلحہ خریدا ہوا ہے اور وہ یہ اسلحہ لے کر سڑکوں پر گھوم رہے ہیں۔ اب وہاں پر ذرا سی چنگاری اور آگ بھڑک اٹھے گی، اس لیے اس وقت امریکہ بھارت کو وہ مدد فراہم نہیں کر سکتا جو ایک سٹیبل امریکہ کر سکتا ہے۔ بھارت نے غلط ٹائمنگ چنی ہے۔ بے شک بھارت کو منہ توڑ جواب ملا،
TGISPR ने कॉन्फ्रेंस में सारा पोल खोल कर रख दिया। भारत अब यहाँ पर रुकने वाला नहीं है, वो अपनी तैयारी मुकम्मल कर चुका है, वो बस सही टाइम का इंतज़ार कर रहा है। मगर अल्लाह ने चाहा तो भारत को हर बार की तरह इस बार भी मुंह की खानी पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।